چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں آیات اور اس کا ترجمہ کر رہے تھے ہم لوگ. ٹھیک, ابھی تک 4 آیتوں کا ترجمہ کیے. 5ویں آیت ٹھیک, سورہ مبارک مومنون کی 3 اور 4 آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اس آیت کریمہ میں نیا لفظ ہے معرضون, اعراض کرنا, منہ پھیرنا, روگردانی کرنا, پشت کرنا. معرضون روگردان, منہ پھیرنے والے. معرض اس میں فاعل جمع ہے. ٹھیک ہے, معرضون منہ پھیرنے والے, روگردان. اس کے بعد ہے فاعلون انجام دینے والے. فاعل انجام دینے والا, فاعلون انجام دینے والے. والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ کہ جو لغو اور بیکار چیزوں سے روگردان ہیں, یا جن لوگوں نے لغو اور بیکار چیزوں سے اپنے منہ پھیر لیے. والذین هم للزکاة فاعلون, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی, جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. ٹھیک, یہ بھائی مومنین کی خصلتیں, مومنین کی صفات پڑھ رہے تھے نا, وہ اسی کا ادامہ ہے. والذین, اور وہ لوگ, ہم نے تاکید کے لیے آیا ہے, وہ لوگ جو عن اللغو, لغو چیزوں سے, بیکار اور بیہودہ چیزوں سے, معرضون اعراض کرتے ہیں, اپنا منہ پھیرتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چلیں, اسی کا ادامہ ہے 6ویں آیت میں بھی, سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. یہاں راعون رعایت کرنے والے, پابندی کرنے والے. ٹھیک, راعون راعی رعایت کرنے والا, راعون رعایت کرنے والے. صلاتہم یعنی ان کی نمازیں. یحافظون وہ سب حفاظت کرتے ہیں. حافظ یحافظو, یحافظو یحافظان یحافظون, وہ سب حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون, اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں. ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت اور پابندی کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, صاحبان ایمان وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک, صلاۃ ان کی نمازیں یا اپنی نمازیں, علی صلاتہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. 7ویں آیت, یہ بھی سورہ مومنون کی 10ویں اور 11ویں آیت ہے. سورہ مومنون آپ پڑھیں گے تو پہلی آیت سے لے کر 10, 11, 12 آیتوں میں صرف اور صرف صاحبان ایمان کی خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے, ان کی علامتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایمان والے کہ جو کامیاب ہو گئے, جو فلاح پا گئے, ان کی کیا خصلتیں ہیں, ان کی کیا خوبیاں ہیں, ان کی کیا پہچان ہے. اولئک هم الوارثون,
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یرثون وہ سب میراث پاتے ہیں. وارثون یعنی یرثون میراث پاتے ہیں. وارث میراث پانے والے ہے نا. وارث کہ جو کسی کی ملکیت میں حق رکھتے ہیں کہتے ہیں وارث. یرثون میراث پانے والے. فردوس جنت بہشت. اولئک هم الوارثون یہی لوگ وارث ہیں. یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس وہ لوگ جو بہشت کی میراث پاتے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. یعنی ایمان والے جنت کے وارث ہیں. انہیں جنت میں جگہ دی جائے گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. چلے 8ویں آیت سورہ فتح کی 4تھی آیت ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. ٹھیک. یہاں پر بھی آیا وارثون وارث افراد ارث لینے والے میراث پانے والے. ٹھیک. وارث میراث پانے والے. وارثون وارث کی جمع ہے. سکینہ یعنی اطمینان سکون آرام. یزداد وہ سب بڑھ جائیں ان سب میں اضافہ ہو جائے. هو الذی ہوا یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ خدا کی طرف. هو الذی خدا وہ ہے کہ جس نے انزل السکینۃ جس نے اطمینان اور سکون کو نازل کیا فی قلوب المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں. خدا وہی ہے کہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون اور آرام نازل کیا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم تاکہ ان لوگوں کے ایمان لیزدادوا تاکہ اضافہ ہو جائے ان کے ایمان میں مع ایمانہم ان کے ایمان کے ساتھ. ٹھیک. اس میں 2 گروہ کا ذکر ہے. وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان سکون نازل کیا گیا جو لوگ جنگ میں تھے اور یا مثلا کہ جو لوگ پہلے سے ہی مطمئن تھے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں پہ سکون اور اطمینان نازل کیا. یہ سکون اور اطمینان اس لیے تھا تاکہ ان کا ایمان بھی دوسروں کی طرح سے بڑھ جائے. لیزدادوا تاکہ بڑھ جائے اضافہ ہو جائے ان کے ایمان میں مع ایمانہم کیا ہے ان کے ایمان کے ساتھ یعنی جن لوگوں کو پہلے سے ہی مطمئن تھے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کا لشکر. زمین کے لشکر. جنود یعنی جند کی جمع ہے لشکر. آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہی ہے. وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے. کانا یعنی تھا نہیں بابو. ٹھیک. ہمارے ذہن سے نکل نہیں رہا یہ کانا ہے نا. شرط نہیں ہے. آپ کہیں گے تھا تو اس کا مطلب کہ اب ہے نہیں.
پہ داخل ہوتا ہے؟ مبتدا خبر پر. اچھا، زید عالم، یہ ابھی خالی مبتدا خبر ہے. زید عالم خبر دیتے ہیں تو خبر کا معنی کیا ہے؟ ماضی سے نہیں، زید عالم ہے نہیں کہیں گے، زید عالم، زید عالم ہے. تو کانا لگا دو، معنی وہی رہے گا. کانا کے آنے سے خالی حرکت بدلے گی، عمل بدلے گا، معنی نہیں بدلے گا. کانا زید عالمن، ترجمہ یہی کریں گے کہ زید عالم ہے، نہیں کہ زید عالم تھا. کیا کرتے ہیں؟ بہت سے ایسے الفاظ یا کلمے ہوتے ہیں ایسا کہ ہر جگہ ہاں ہوتا ہے بھائی، خاص طور سے ترجمے وغیرہ میں جو ہوتا ہے. پھر عربی زبان کی بھی اپنی نزاکت ہے، عربی زبان کے اعتبار سے بھی کانا ہمیشہ جو ہے وہ ماضی بعید پہ دلالت نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی دیتا ہے، ماضی کا معنی بھی دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور حال کے معنی میں بھی کبھی کبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہماری زبان میں بھی اپنی زبان کے اعتبار سے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کانا سے کبھی جو ہے ماضی کا معنی مراد لیتے ہیں، اور کبھی کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ افعال ناقصہ کی بحث میں جس پر یہ کانا داخل ہوتا ہو اس کا ترجمہ آپ خاص سے کرتے ہوں. کیا ہے کبھی؟ بتا کیا ہاں وہی تو الگ الگ معنی دیتا ہے بھائی. کہا جو معنی صحیح ہوگا معنی کیا جائے. نئی آیت ہے سورہ مبارک عصر کی 1 سے لے کر کے 3 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر یعنی عصر کی قسم. عصر سے مراد بہت سارے معنی ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہاں عصر سے مراد کیا ہے؟ زمانہ مراد ہے، وقت عصر مراد ہے، عاشور کے دن کا وقت عصر مراد ہے، نماز عصر مراد ہے، اور کسی چیز کا نچوڑ اس کو بھی عصر کہتے ہیں. خسر یعنی نقصان، گھاٹا. تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو نصیحت کی. تواصو ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ان سب نے ایک دوسرے کو نصیحت کی. والعصر قسم ہے عصر کی، ٹھیک. ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کی. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو تاکید اور وصیت کی، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین اور وصیت کی. اور یہ مومن کے انفرادی فرائض. انسان کے فرائض 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک شخصی اور انفرادی، اور ایک اجتماعی. آپ کی اپنے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں؟
آپ کی کیا فرائض ہیں، کیا وظائف ہیں، آپ کے کیا امور ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جس کا تعلق صرف انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اس کا رابطہ دوسروں سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، یہ آپ کی امور ہے، آپ سے مربوط ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اجتماع سے ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، آپ کو کسی کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، آپ کو کسی کے ساتھ رشتہ کیسے جوڑنا ہے۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو جماعت پڑھنی ہے، کس طریقے سے سب میں کھڑا ہونا ہے، کس طریقے سے اتباع کرنا ہے۔ اب یہ ہو گئے اجتماعی مسائل، سمجھ لیں۔ مومن کے انفرادی فرائض، انسان کے جو شخصی اور نجی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ محترم متعلمین قرآن، نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے۔ ابھی صرف آپ کو آیتیں پڑھنی ہیں غور سے، دقت کے ساتھ، اور پھر مشق و تمارین کا سلسلہ آئے گا، پھر آخر میں جا کر کے آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا، انہیں آیتوں کی طرف اور ترجمہ کرایا جائے گا۔ فی الحال آپ صرف آیتوں کی طرف یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ چوتھی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پانچویں آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ پانچویں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ساتویں آیت یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون۔ آٹھویں آیت قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ۔ نویں آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ دسویں آیت یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ میرے خیال سے یہ 10 کی 10 آیتیں بالکل واضح ہیں، آسان آسان الفاظ ہیں۔ ابھی ترجمہ کرنا چاہیں تو آسانی سے ان آیتوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرصورت آگے بڑھتے ہیں تو کتاب کا طریقہ ہے، جو روش ہے اسی طریقے اور روش کے اعتبار سے توجہ۔ آیت نمبر 8 میں عباد در اصل میں عبادی تھا، یا قرآن کی کتابت کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے، یا عبادی تھا، کیا ہے یا عباد، ٹھیک، یہ اصل میں عبادی تھا۔ آیت نمبر 10 میں لما در اصل میں لما کس لیے تھا، سمجھ رہے ہیں، اس کو مخفف کر دیا ہے، لما کو لما، یہ لغت ہے، طریقے استعمال ہے، لما کو کبھی لما کبھی۔ اب آئیے الفاظ اور اس کے معنی۔ احسنو، ان سب نے اچھا کیا، احسن احسن احسن، ان سب نے اچھا کیا۔ استجیبو، تم سب جواب دو، استجیبو باب استفعال، استجیبو، استجاب استجاب استجابو،
استجیبو اس میں جو ہے اعلان واقع ہوا ہے، وہ استجیبو تم سب جواب دو، اشکرو تم سب شکر کرو، اہتدیتم تم سب نے ہدایت پائی، نہیں تم سب ہدایت کرو وہ نہیں ہے، یہدون تم سب ہدایت کرتے ہو، اہتدیتم تم سب نے ہدایت پائی، ایاہو اسے اس کو، ایایا مجھ کو مجھے میری، دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، سب ٹھیک ہے، ضرورت کے اعتبار سے جہاں جو معنی آپ مراد دے سکتے ہیں اس کو لے لیں، ترجمے میں اس کو لائیں گے، مجھ کو جہاں صحیح آئے گا، مجھے جہاں آئے گا، جہاں میری آئے گا، ہر جگہ تینوں نہیں آئیں گے، ایک ہی کہیں آئے گا، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تفعلون تم سب انجام دیتے ہو، تقولون تم سب کہتے ہو، دعا اس نے بلایا اس نے پکارا، دل وہ گمراہ ہوا، کتبہ وہ لکھا گیا وہ واجب ہوا، کلو تم سب کھاؤ، یزر وہ نقصان پہنچاتا ہے، سیام روزے، کما جیسا کہ، ٹھیک، اب آ جائے صحیح جواب پر نشان لگائیے کون سا جز صحیح ہے، پہلے عربی کے کلمات دیے گئے ہیں، پھر نیچے دو آپشن میں یعنی الف اور پے کر کے اوپر دیے گئے الفاظ کے معانی لکھے گئے ہیں، کسی ایک آپشن میں صحیح معنی ہے دوسرے میں غلط ہے، تو جس آپشن میں الف یا پے میں سے جس میں صحیح معنی ہے اس پر سامنے صحیح کا نشان لگائیے، کلو استجیبو اشکرو، کلو تم سب کھاؤ، استجیبو ان سب نے جواب دیا، اشکرو ان سب نے شکر کیا، غلط ہے، تم سب کلو تم سب کھاؤ، استجیبو تم سب جواب دو، اشکرو تم سب شکر کرو، بے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 تقولون تعبدون تفعلون، تقولون تم سب کہتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تفعلون تم سب انجام دیتے ہو، بے میں تقولون وہ سب کہتے ہیں، تعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، الف صحیح ہے بے غلط ہے، چونکہ سب جمع حاضر کے صیغے ہیں نہ کہ جمع غائب کے۔ دعا ذل کتبہ، الف میں دعا کا معنی دیا اس نے بلایا، ذل اس نے گمراہ کیا، کتبہ اس نے لکھا، غلط ہے، دعا اس نے بلایا، ذل وہ گمراہ ہوا، کتبہ وہ لکھا گیا، مجھول ہے، ٹھیک۔ نمبر 4 سیام لما ایایا، سیام روزے لما کس لیے، ایایا اس کو، غلط ہے، سیام روزے لما کس لیے، ایایا مجھے، کیسے۔ 5واں اہتدیتم یسرو ایاہو، اہتدیتم تم سب نے ہدایت پائی، یسرو وہ نقصان پہنچاتا ہے، ایاہو اس کو، صحیح ہے، صحیح ہے، اہتدیتم تم سب نے ہدایت دی، یضر اس نے نقصان اٹھایا، یضر وہ نقصان پہنچاتا ہے، اس نے، یا ہو مجھے، غلط ہے، الف صحیح ہے بے غلط ہے، چلیں بے کون سا جو صحیح ہے، ٹھیک۔ اب اس میں پہلے آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے، پھر نیچے دو آپشن میں دو آیتیں دی گئی ہیں، اوپر کا ترجمہ نیچے کی دو آیتوں میں سے کسی ایک ہی آیت کا ہے، کس آیت کا ترجمہ ہے اس آیت کے سامنے آپ صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1 اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تمہارے اوپر ہے اپنی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اس کا تو نہیں ہو سکتا،
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، علیکم انفسکم تمہارے اوپر ہے اپنی، کیا اپنی یعنی ذمہ داری۔ نمبر 2 تم سب جواب دو خدا اور رسول کو جب وہ تمہیں پکارے۔ الف استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، صحیح ہے نا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں تو ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، اوپر ترجمے میں کہ ایمان لانے کی بات ہے ہی نہیں، تو الف صحیح ہے۔ نمبر 3 واجب ہو گئے تمہارے اوپر روزے جس طرح واجب ہوئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ الذی نزل علی رسولہ الکتاب الذی انزل من قبل، اس کا ترجمہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کہیں روزے کی بات ہی نہیں ہے، اس میں کہ رسول پر اور کتاب پر ایمان لانے کی بات ہے۔ کتیبہ لکھ دیے گئے، واجب قرار دیے گئے، علیکم تم سب پر، الصیام روزے، تو یہ بے آپشن صحیح ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد 4 اور تم سب خدا کا تقوی اختیار کرو، اور خدا پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور تم سب خدا کا تقوی اختیار کرو، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ صحیح ہے، الف کیا ہے صحیح ہے، کیونکہ نیچے اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ احسان کی بات ہی نہیں ہے، صرف خدا کا تقوی توکل کی بات ہے، پہلی بات ہے۔ نمبر 5 میرے دشمن اور اپنے دشمن کو سرپرست نہ بناؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس کا ترجمہ تو نہیں ہے۔ لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدو کی میرے دشمن کو، عدو اور اپنے دشمن کو اولیاء سرپرست، بے صحیح۔ اب یہ مشق نمبر 2 رہ جائے گی اس میں سے۔